السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے پچھلے کچھ عرصے سے ہیلتھ کے حوالے سے لیکچر کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اس سلسلے کا آج 13واں لیکچر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کرونا وائرس ایک خطرناک جرثومہ ہے اور بہت سے لوگ دنیا میں اس سے افیکٹ بھی ہوئے ہیں، اور اس وقت بھی کرونا جو ہے وہ کافی ممالک کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ اس لیے آج کا ہمارا موضوع ہے کرونا وائرس۔ اگرچہ یہ ایک خطرناک جرثومہ ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس سے متاثر ہونے والے لوگوں میں سے عموماً 97% لوگ نہ صرف دوبارہ صحت مند ہو جاتے ہیں بلکہ آئندہ کے لیے محفوظ یعنی امیون بھی ہو جاتے ہیں، اور صرف 2 سے 3% لوگوں کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب نہایت ہی آسان ہے۔ اب تک تقریباً 26 لاکھ لوگ اس مرض سے فوت ہو چکے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں بچوں کی تعداد بہت کم ہے۔ حالانکہ بچوں کی قوت مدافعت جوانوں کے نسبت کافی کم ہوتی ہے، تو اس کی ایک ہی وجہ بنتی ہے یا ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس عمر کے بچوں میں خوف نہیں ہوتا، وہ زیادہ ٹینشن نہیں لیتے اور نیگیٹو نہیں سوچتے، کیونکہ یہ عوامل کسی بھی انسان کے مدافعتی نظام کو تباہ کر دیتے ہیں، چاہے وہ جوانی کیوں نہ ہو۔ گویا بے خوف لوگ ہر بلا کا مقابلہ بڑی ہمت اور جوان مردی سے کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر اموات بوڑھے لوگوں میں یا ان جوان لوگوں میں ہو رہی ہیں جو اس وائرس سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں اور مسلسل ٹینشن کا شکار ہیں۔ دراصل خوف ایک ایسا عنصر ہے جو مایوسی، نا امیدی اور کم ہمتی پیدا کرتا ہے۔ خوف انسان کے مدافعتی نظام پر براہ راست اثر انداز ہو کر اسے نہایت کمزور کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کسی بھی اندرونی یا بیرونی دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بوڑھے لوگ اس بیماری سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور ان میں اموات کی شرح بھی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1، ان کا مدافعتی نظام نہایت کمزور ہوتا ہے، نمبر 2، ان میں موت کا خوف بھی زیادہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں عوامل مل کر ان کا مدافعتی نظام تباہ کر دیتے ہیں اور نتیجہ موت کی صورت میں نکلتا ہے۔ کیا کوئی مایوس، خوف زدہ اور نا امید سپاہی دشمن سے لڑ کر جیت سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ ناممکن ہے۔ لہذا اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یا اس بیماری سے یا کسی بھی دشمن سے مقابلہ کر کے جیت جائیں تو آپ کو اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہوگا۔ فی الحال ہم کرونا سے بچنے کا طریقہ بتائیں گے اور آخر میں مدافعتی نظام کو مضبوط کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ کرونا سے بچنے کے لیے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ نمبر 1، وائرس سے بچنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے۔ اپنی صفائی، بالخصوص ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھیں۔ ہر آدھے گھنٹے بعد صابن اور پانی کے ساتھ ان کو تقریباً 20 سیکنڈ تک دھوئیں۔ اپنے ماحول کی صفائی کا خیال رکھیں، ماسک لگا کر رکھیں، خاص طور پر پبلک مقامات پر۔ اپنے ہاتھ جو ہیں ان کو ناک اور منہ اور آنکھوں پر نہ لگائیں۔ لوگوں سے فاصلہ رکھیں، ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے گریز کریں، رش والی جگہوں پر نہ جائیں، اور زکام نزلے والوں سے یا مریضوں سے جن کو زکام نزلہ ہے ان سے دور رہیں۔ نمبر 2، خوراک کا خیال رکھیں۔ گھر کے بنے ہوئے تازہ کھانے استعمال کریں، تازہ سبزیاں اور پھل استعمال کریں، پانی کا استعمال بڑھا دیں، پروٹین یعنی گوشت، انڈے وغیرہ ضرور استعمال کریں، کیونکہ پروٹینز آپ کے جسم میں اینٹی باڈیز بنانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ جنک فوڈ، کولڈ ڈرنکس اور میٹھی اشیاء سے پرہیز کریں، کیونکہ شوگر جراثیموں کی مرغوب غذا ہے۔ سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ نمبر 3، 7 سے 9 گھنٹے تک کی نیند لیں۔ کم نیند، خاص طور پر رات کی نیند کم کرنے سے ہماری قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، روزانہ آدھا گھنٹہ ورزش کریں۔ تیز واک بہترین ورزش ہے۔ نمبر 5، دوسروں کے لیے اور اپنے لیے اچھا سوچیں اور لوگوں کی مدد کریں۔ اس عمل سے جو ذہنی سکون ملتا ہے وہ بھی ہمارے مدافعتی نظام جو ہے اس کو مضبوط کرتا ہے۔ ٹینشن والی خبروں سے دور رہیں۔ شر انگیز اور غم پیدا کرنے والے پروگرام ہرگز نہ دیکھیں۔ نمبر 7، کبھی کبھی روزہ رکھیں، یعنی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں، یہ بھی ہمارے مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ نمبر 8، سب سے اہم یہ ہے کہ ہم اپنے مدافعتی نظام کو یعنی امیون سسٹم کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنائیں۔
ہمارا مدافعتی نظام جو ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں ٹینشن اور سٹریس سے دور رہنا ہوگا اور اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہوگا، کیونکہ مسلسل سٹریس کی وجہ سے اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہمارا سمپیتھیٹک نروس سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور ہمارا دوران خون ہمارے بازوؤں، ہمارے دماغ اور دل کی طرف زیادہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دوران خون ہمارے اندر والے جو اعضاء ہیں، یعنی جگر ہو گیا، گردوں وغیرہ کو، معدے کو، ان کو خون کی سپلائی بہت کم ہو جاتی ہے، اور یہ ہمارا سسٹم کہلاتا ہے پیراسمپیتھیٹک سسٹم۔ یہ پیراسمپیتھیٹک سسٹم جو ہے ان کے جو اعضاء ہیں ان کو بلڈ کی سپلائی زیادہ دیر تک ہونی چاہیے تاکہ وہ کام کر سکیں، یعنی نظام ہاضمہ ہمارا صحیح ہو۔ جگر کو بھی چاہیے خون زیادہ، کیونکہ وہ اینٹی باڈیز بناتا ہے۔ تو اور بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارا سسٹم ہے پیراسمپیتھیٹک سسٹم، یہ ہماری باڈی ٹیشو کی ریجنریشن کرتا ہے۔ تو پیراسمپیتھیٹک سسٹم کو زیادہ ایکٹیویٹ ہونا چاہیے اور سمپیتھیٹک سسٹم کو کم ایکٹیویٹ ہونا چاہیے۔ لیکن جب ہم سٹریس والی خبریں زیادہ سنتے ہیں تو ہمارا سمپیتھیٹک سسٹم زیادہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پیراسمپیتھیٹک سسٹم جو ہے وہ ڈی ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارے یہاں اینٹی باڈیز نہیں بنتے اور ہمارا امیون سسٹم جو ہے بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جنگ لڑنے کے لیے ٹریننگ کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے ٹریننگ بھی ہونی چاہیے، اور جنگ لڑنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ بلند حوصلہ بھی چاہیے۔ کیا کوئی فوجی جو ہے وہ بغیر بلند حوصلے کے، بغیر ہمت کے، بہترین ٹریننگ اور بہترین اسلحے کے ساتھ کوئی جنگ جیت سکتا ہے؟ نہیں۔ لڑ تو سکتا ہے بہترین ٹریننگ اور بہترین اسلحے کے ساتھ، لیکن جیت نہیں سکتا جب تک اس کے اندر بلند ہمتی نہ ہو، حوصلہ نہ ہو، اور وہ بے خوف نہ ہو۔ لہٰذا میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج بلکہ اسی وقت جو ہے اپنے اندر سے خوف کو باہر نکال پھینکیں اور کمر کس لیں کہ ڈرنا نہیں۔ کسی شاعر نے کہا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ ہمارا میڈیا کافی مایوسی پھیلا رہا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی خبروں سے دور رہیں، بچ کر رہیں، اور آئیے ہم سب مل کر حوصلہ، محبت، امید، اثار اور قربانی کا جذبہ عام کریں، کیونکہ ان جذبوں کی بدولت قومیں پروان چڑھتی ہیں، اور زندہ قوموں کی پہچان بھی یہی جذبہ ہے۔ یہ دل مردہ نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، اور میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔